دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کے آخری بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اس مہینوں میں صدقہ خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن جو بھی کام ہے، جو بھی آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، ان سب سے فراغت حاصل کرنے کے بعد صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے
चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा, पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह रबीउल अव्वल की 27 तारीख आखिरी बुध का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहें दुनिया जहान के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इटली, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी माह रबीउल अव्वल की 27 तारीख आखिरी बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ना जगह की कोई कैद। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह रबीउल अव्वल की 27 तारीख आखिरी बुध के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे के फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लो, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं और जो बंदा झोली फैलाकर, मंगता भिखारी फकीर बनकर माह रबीउल अव्वल की 27 तारीख आखिरी बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफे पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया की हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशहालियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप लोग मकरूज हैं, कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि आप लोगों के घरों पर आगे कर्जदार आपको गाली गलोच करके जाते हैं, आपकी इज्जतों को पामाल करके जाते हैं। आप लोग अपने पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तो आज इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज गैब से आपका जो कर्ज है उतरने के असबाब बन जाएंगे। अल्लाह वालों, नाफरमान औलाद और नाफरमान शोहर के लिए भी आप लोग ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ सकते हैं। बस आज आप लोगों ने माह रबीउल अव्वल की 27 तारीख आखिरी बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आज आप लोग जितना मांग सकते हो मांगो, आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि 1-2 लाख मांग लो। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब आपको देने पर कादिर मुतलक है। आज का ये वजीफा पढ़ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट का वजीफा है। ये वजीफा आप लोगों ने अगर पढ़ लिया, माह रबीउल अव्वल की 27 तारीख आखिरी बुध के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट का ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि माह रबीउल अव्वल की 27 तारीख आखिरी बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। माह रबीउल अव्वल की हर घड़ी कबूलियत की है। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श पर बैठा रब सलामती, रहमतें, बरकतें अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता,
آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ایک اور ذرا اہم بات کو آپ لوگ بغور ملاحظہ کریں کہ سورج کو گرہن بھی آج کی رات ہی لگے گا۔ آج رات کو سورج گرہن ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ رات کو گرہن کیسے لگے گا؟ رات میں تو چاند نکلتا ہے، سورج تو نہیں نکلتا۔ بات یہ ہے، یورپ کنٹریز کے اندر دن ہوگا اور یہاں پر رات ہوگی۔ اس پر بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے۔ آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں نے وہ 7 ممالک کا ذکر بھی کرا ہے جہاں پر شدید زلزلوں کے بارے میں جو ہے پیشن گوئی زیولوجی کی سروے نے کری ہے۔ تو اللہ والوں، اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں اور آپ لوگ ملک کی جتنی بھی دنیا بھر میں جو معلومات ہو رہی ہے، جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگ بھی سمجھ سکیں۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، اب ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی پریشان ہے، جہاں بھی پریشان ہے، میرے مولا اس پر خاص نظر کرم فرما۔ میرے مولا، جو سورج کو گرہن لگنے والا ہے، یہ گرہن بہت خطرناک ہے اور عوام اس گرہن سے واقف بھی نہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی اس غفلت کو معاف کر دے اور ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز قصوف ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیرت نبوی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بھی غریب غربا ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ان کے رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ان کے ایمان کو اور زیادہ پختہ کر دے۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، جو حق میں بہتر ہو عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا تصور بھی ہمارے ذہن و گمان سے نکال دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر تو اپنا رحم و کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما، مدد کا بہترین انتظام اور بندوبست فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا اور سورج گرہن کی ویڈیو کو بھی جا کر دیکھیں، لائک اور شیئر وہاں پر بھی کریے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ماہ ربیع الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی سفر کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی فیملی کو عمرے پر لے کر جانا چاہتا ہے،
جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت دیکھ کر نہیں، رب کی شان اور عظمت کو دیکھ کر مانگو۔ دیکھو میرے رب کی شان کیا ہے، جتنی زیادہ دل کھول کر مانگو گے اللہ رب العزت اتنا زیادہ آپ لوگوں کو نوازے گا۔ اللہ والو فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر لیا، اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور وہاں پر قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ کون سا عمل اور کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عمل کرتے وقت، وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی شان عظیم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت اور قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ والو آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھا ہو تو 11 کی 11 پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بنتالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑلے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت پر بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے لازمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے یہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آج رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا طریقہ، رب کو راضی کرنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔
اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتے ہیں تو نصیب اور تقدیر کے ہر بند تالے کھل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی کچھ ترتیب ہے، کچھ طریقہ کار ہے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طرح سے آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یقین کیجئے گا کہ آج جو بندہ جب اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، رب کریم فرشتوں میں اس کا ذکر فرمائیں گے اور پوچھیں گے یہ کون ہے جو رب کو لا الہ الا اللہ سے پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا تکرار کر رہا ہے۔ جو فرشتے ہیں پھر وہ بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور رب فرماتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہر بندہ اس سے راضی رہے، کیونکہ اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اللہ والوں، اسی لیے رزق کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں، عزتوں کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں اور کامیابیاں آسان ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اس کو ایک پڑھنے کی ترتیب ہے، ایک سانس میں ایک بار ہی پڑھیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہاں پہ سانس لیں، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر سانس لیں، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آرام سے اپنے منہ سے آواز نکالتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، دل ہی دل میں نہیں پڑھیے گا، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان ہل رہی ہو، آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہو اور آپ لوگ اپنے کانوں سے اس آواز کو سن رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ بھی جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے نا، آپ لوگ اتنی غلطیاں کریں گے، آپ لوگ اپنے اوپر حیرت کریں گے کہ مجھ سے یہ پڑھا کیوں نہیں جا رہا۔ کیونکہ ہم جب دل میں پڑھتے ہیں نا تو دل کی سپیڈ الگ ہوتی ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب زبان سے پڑھتے ہیں تو اس کی پھر ادب بھی آ جاتا ہے، کیونکہ دل میں پڑھنے میں ادب نہیں کر پاتے، جب زبان سے اقرار کرتے ہیں تو ادب آ جاتا ہے اور پھر ہماری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ رب کا کلام ہے، جب آپ لوگ اپنی زبان سے پڑھیں گے تو زبان بھی اخلاق والی میٹھی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ گھر میں اپنی ماں سے بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو یقین کریں، اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی زبان کو مٹھاس سے پر کر دے گا۔ آپ لوگ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے بن جائیں گے، اور کہتے ہیں بڑے بڑوں کی ایک مثال ہے کہ جس کی زبان اچھی ہے وہ کامیاب ہونے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی خوبصورت فرمان ہے، اچھے اخلاق اچھی آخرت، کم الفاظ، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہمارے آقا نے فرمائی، اچھے اخلاق اچھی آخرت۔ جو بندہ اپنی آخرت کو اچھا کرنا چاہتا ہے وہ اس ادب کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے چاہے تو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ آنکھوں کو کھول بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کرنا اسی طریقے سے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ ایک سانس میں ایک باری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرا، جو پرندوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ اس کو بیان کرا۔ پرندوں کی تسبیح جب آپ لوگوں نے پڑھ لی، سبحان اللہ جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی صفت، یہ صفت بھی بہت خاص ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کی ایک صفت اور رب کریم کی ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو بیٹیوں کے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کا تیسرا وظیفہ رب کریم کی ایک صفاتی نام، آج کی خاص تسبیح کے بعد یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔
یا مسبب الاسباب، جب کوئی بندہ رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے کہ اے غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، اے غیبی خزانوں کے مالک، آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں ایسے ایسے رستے کھلتے ہیں، ایسے ایسے بگڑے کام سنور جائیں گے، ایسی ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کریم کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اسی طرح سے ڈوب کر رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو آرام آرام سے پڑھیے گا، سمجھ کے پڑھیے گا، آواز کے ساتھ پڑھیے گا، اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، یقین کریں آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ میرے رب کی دین ہے، جب وہ دیتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، نصیب کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، میرے رب کو منانے کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ بدبخت ہے، بد قسمت ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے آخری میں یعنی چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہیں۔ یہ تینوں نام بہت خاص ہے۔ ایک نام تو ہے یا رحمانو۔ دیکھیں جب بندہ یا رحمانو کی صفت سے رب کو پکارتا ہے، جب وہ رب کو یا رحمان کہتا ہے تو اللہ پاک بھی رحمت والے معاملات اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اور یا رحمانو کا عمل آپ نے پانی کے گلاس پہ کرنا ہے۔ پانی کا گلاس آپ کے پاس موجود ہو، میں بارہا وظائف میں کہتا ہوں، بارہا اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، پانی اپنے سامنے لازمی رکھیں، اس پہ دم کر کے اس پانی کو اسی وقت پی لیں۔ یقین کریں آپ کے اندر کی بیماریاں، بہت سارے معاملات میں اللہ پاک آسانی کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے 3 ناموں کو پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا رحمانو، دوسرا نام ہے یا رحیمو، تیسرا نام ہے یا کریمو۔ یعنی یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ یا رحمانو بھی رحم کرنے کی صفت ہے، یا رحیمو بھی رحم کرنے کی صفت ہے، اور یا کریمو کرم کرنے کی۔ یعنی کہ یہ تینوں چیزیں آپ کی آسانی کے لیے ہیں۔ آسانی سے مراد کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، گاہک نہیں آتے، اچھے اچھے آرڈرز نہیں آتے، پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر والوں کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کاروبار پہ جائیں گے گھر سے فون آ جائے گا کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ نہیں تو بازار سے سامان دلا کر آ جاؤ۔ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ جو دیہڑی کرنے والے حضرات ہیں ان کی شکایتیں آتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ رحمت والے معاملات کرنے ہیں کہ آپ کے رحمت والے معاملات ہو جائیں، اللہ پاک آپ کو نوازے بھی، آپ کے اوپر کرم نوازش بھی ہو، اور آپ لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوں۔ کیونکہ عموماً گھر کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں، عورتیں باز نہیں آتی، وہ کام کے لیے آپ کو بولیں گی، اور آپ کو نہیں بولیں گی تو پھر کس کو بولیں گی؟ آپ خود بتائیں۔ عورت بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے آگے روئے گی نہیں، وہ آپ کو کام نہیں بولے گی، یا آپ سے لڑے گی نہیں، تو پھر کس سے کرے گی؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ جب کسی ایک عورت کو لے کر آ رہے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے، اللہ پاک کی رضا سے جب آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں تو سوچیں اس کی آپ لوگوں نے کتنی چیزوں کے آپ محافظ ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ذرا لہجے کو تھوڑا نرم کریں، تھوڑی میٹھی باتیں کرنا سیکھیں، اور سب سے اہم بات صبر کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔
اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. ایک تسبیح مکمل یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد پانی پہ دم کر دینا ہے. یہ 4 وظائف پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر دیں, آپ کا عمل, آپ کا وظیفہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. جو مانگنا چاہتے ہیں, جو آپ کی حاجتیں کریں, کوشش کریں اس وظیفے کو 1 ہفتے تک دہراتے رہیں. روزانہ آج سے شروع کر دیں, آج سے شروع کریں, 1 ہفتے تک روزانہ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ آپ کو واضح طور پر اپنے زندگی میں بدلاؤ نظر آئیں گے, آپ کو آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, رب کی کرم نوازش نظر آئے گی. اور جب رب کی کرم نوازش نظر آنے لگ جاتی ہے تو اللہ والوں خود بخود تقدیر ہماری سنورنے لگ جاتی ہے. اللہ پاک میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.